موبائل فون پر تلاوت کا حکم۔ اویس صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں کیا موبائل فون میں تلاوت کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ کیا بغیر وضو کے موبائل فون پر تلاوت کر سکتے ہیں اور قرآن کو چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، موبائل فون پر قرآن کو چھو بھی سکتے ہیں، بغیر وضو کے تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ موبائل کے ڈسپلے پر جب قرآن ہوگا تو اس کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے، اس پیج کو خاص طور پر۔ تو اگر کوئی احتیاط کر لے تو زیادہ بہتر ہے لیکن ہماری رائے کے مطابق، ہماری تحقیق کے مطابق، اگر ڈسپلے پہ قرآن کا صفحہ کھلا ہوا ہے تو آپ اس پہ بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ احتیاط بہرحال بہتر ہے۔ ویسے بھی اس کو ڈسپلے پہ ہاتھ لگانے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، آپ موبائل کی اسکرین پہ قرآن کھول کے موبائل ہاتھ میں پکڑ کے اسکرین پہ ہاتھ ٹچ کیے بغیر بھی آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال کوئی ٹچ کرنا چاہے ہاتھ تو ہماری رائے میں اس کے لیے گنجائش ہے۔ کیا نکاح اور ولیمہ کیا ایک ہی دن میں نکاح اور ولیمہ ہو سکتے ہیں؟ حافظ عبد الرحمن انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ بھائی ایک ہی دن میں نکاح اور ولیمہ ہو سکتا ہے، لیکن ولیمہ سنت ہے رخصتی کے بعد۔ دلہن کو پہلے پارسل کر لیں، اپنے گھر لے جائیں، دلہن شوہر کے گھر آ جائے، شوہر کے کمرے میں آ جائے، اس کے بعد آپ پتلی گلی سے باہر بے شک نکل جائیں اور ولیمہ کر لیں۔ دلہن کے میاں صاحب کے گھر آئے بغیر، ان کے کمرے میں انٹری کے بغیر ولیمہ کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کو ولیمہ نہیں کہیں گے۔ تو اس لیے رخصتی کے بعد ہوتا ہے ولیمہ، رخصتی سے پہلے ولیمہ نہیں ہوتا۔ تو جس دن نکاح ہوا اسی ٹائم رخصتی ہو جائے تو اسی وقت نکاح کر لیں، اگلے دن ولیمہ کر لیں۔ اگلے دن رخصتی ہو رہی ہے تو اگلے دن ولیمہ کر لیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کہنے کا حکم۔ کیا کسی کو رخصت کرتے ہوئے یہ کہنا صحیح ہے اللہ اس کے رسول کے حوالے، یعنی میں تمہیں اللہ اس کے رسول کے حوالے کر رہا ہوں؟ یہ فیصل شہزاد صاحب اٹک سے پوچھتے ہیں۔ بھائی ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے حوالے کیا جائے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے یہ کہنا کہ میں تمہیں رسول کے حوالے کر رہا ہوں، اس میں شرک کی بو ہے۔ یعنی گویا آپ کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں بیٹھ کر، یعنی اپنی قبر اطہر میں ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری گویا حفاظت کریں گے، تو یہ غلط ہے ایسا نظریہ رکھنا۔ اس لیے صرف یہ کہا کریں کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں ہمیشہ سے مسلمانوں میں رہا ہے فی امان اللہ کہتے ہیں نا جاتے ہیں، فی امان اللہ، تمہیں اللہ کی امان میں دے رہا ہوں میں، تو فی امان اللہ ہی و رسول ہی کہنے کا تو ہم نے کہیں اس کا رواج نہیں ملتا۔ قبر کے کتبے پر کلمہ لکھنا۔ الیاس صاحب گوجرانوالے سے پوچھتے ہیں کیا قبر کے اوپر سلیب پر کلمہ لکھنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت القبور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے منع کیا ہے، کچھ بھی لکھنے سے منع کیا ہے۔ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ والی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نام لکھنے کی گنجائش ہے، وہ بھی افضل نہیں ہے لیکن گنجائش ہے، اگر کوئی صرف میت کا نام لکھنا چاہے، نہ لکھے تو وہ بھی بہتر ہے۔ تو کلمہ لکھنا تو اس لیے بھی ناجائز ہے کہ کچھ نام کے علاوہ، یعنی نشانی کے علاوہ کچھ لکھنا تو نبی نے صراحتاً منع کیا، اور کلمہ اس لیے بھی کہ اس کی بے ادبی ہوتی ہے۔ قبرستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کتے بھی گزر رہے ہیں اور لوگ بھی بعض دفعہ قبریں پھلانگ کے جا رہے ہیں، تو یقیناً اس میں کلمے کی بے حرمتی بھی ہے، اس لیے بھی جائز نہیں ہے۔ گانے بجانے والی شادی میں کھانا کھانا۔ علی شاہ کراچی سے پوچھتے ہیں جس شادی بیاہ میں گانے چلائے جاتے ہوں کیا وہاں کھانا کھانا جائز ہے؟ جبکہ آج کل ہر شادی بیاہ کا یہی حال ہے۔ ایسی مجلس جو گناہ کی محفل ہو اس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ شادی میں گئے، بارات کا تو کھانا ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کہیں ولیمے میں گئے اور گانے بجانے چل رہے ہیں اسی محفل میں تو آپ کو چاہیے پتلی گلی سے آپ نکل لیں، کھانا اپنے پیسوں سے کھا لیں۔